جی دوستو پاکستانی چینلز پر پراپوگنڈا اور پریس کانفرنسز کی جا رہی ہیں کہ شنگھائی تعاون تنظیم جو اجلاس ہے اس کے مطلب موقع کے اوپر پی ٹی آئی احتجاج کر کے ملک دشمنی کر رہی ہے۔ نمبر ایک تو یہ بات ہے کہ پوری دنیا میں جہاں بھی کہیں اجلاس یا میٹنگیں یا مطلب کانفرنسز ہوتی ہیں نا، ان کے باہر جو ہے نا وہ احتجاج ہوتے ہیں، اور یہ عین قانون کے مطابق اور عین جمہوریت کے مطابق ہوتے ہیں۔ اس کا کوئی برا نہیں مناتا۔ یہی بہترین موقع ہوتا ہے اپنا موقع پیش کرنے کا، اجاگر کرنے کا۔ نمبر ایک تو یہ بات ہوگی۔ نمبر دو یہ ہے کہ کمپنی اسی وقت مطلب کمپنی جب اگر احتجاج ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے، احتجاج اس لیے ہو رہا ہے کہ عمران خان کے اوپر بین لگا دیا ملنے کے اوپر۔ ان کا پتہ ہی نہیں کہ وہ مطلب اندر ان کے کیا ساتھ کیا بیت رہی ہے، تو آپ نہ بین لگائیں۔ جیسے روزانہ پہلے ملاقاتیں ہوتی تھی، آپ بھی کرنے دیں۔ مسئلہ کیا ہے آپ کو اس کا؟ تو اس کا مطلب کہ کاز آف پرابلم حکومت خود ہے، اسٹیبلشمنٹ خود ہے، نہ کہ عمران خان ہے، نہ کہ پی ٹی آئی ہے۔ آپ نے احتجاج رکوانا ہے تو آپ بین لگا دیں، اتار دیں، اٹھا دیں بین۔ اتنی سی بات ہے، سمپل سی، اس میں مشکل کون سی بات ہے؟ نمبر دو، جس وقت 15 اکتوبر کا انہوں نے اعلان کیا نا پی ٹی آئی نے احتجاج کا، کمپنی نے 1 سیکنڈ نہیں لگایا اور وہ متحرک ہو گئی ہے گنڈا پور کے ذریعے جناب اس کو دباؤ ڈالا گیا اس کے اوپر، اور اس کو کہا گیا کہ یہ تم نے احتجاج رکوانا ہے ہر صورت میں 15 اکتوبر والا، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ گنڈا پور نے اب اپنی کمیٹی اجلاس کے اندر جو ان کی سیاسی کمیٹی کہہ دیا ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں لوگوں کے انتظام کرنے کے، رہائش کا انتظام کرنے کے، انہیں کھانے کے لیے۔ اندازہ کریں، یہ نون لیگ ہے جو لوگوں کو بریانی دیتی ہے، بھائی کھانے کا انتظام، لوگ تو کھانا خود کھاتے ہیں، لوگ تو اپنے ایک پیسہ نہیں خرچ کرتے، آپ کا صرف رہائش وغیرہ کرتے ہیں، آپ چلے ٹرانسپورٹ کا کرتے ہیں۔ تو یہ پہلی دفعہ سنا جا رہا ہے کہ گنڈا پور کہہ رہا ہے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، اس لیے احتجاج نہ کیا جائے۔ یہ ہے ریزن اس کی، آپ کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب نہیں چلا تو یہ ٹاؤٹ ہے، اور یہ اب کمپنی کی مطلب ہے ان کا موقع پیش کر رہا ہے اپنی پی ٹی آئی کے اندر کہ احتجاج نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ احتجاج ہونا چاہیے۔ کیوں نہیں ہونا چاہیے احتجاج؟ اور اب یہ مطلب ہے انتہائی مطلب معتبر ذرائع سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پوری کوشش کر رہا ہے گنڈا پور کے 15 اکتوبر کے نہ ہو۔ اور دوسرا یہ مطلب مشہور کیا جا رہا ہے چینلز کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، کہ جی پی ٹی آئی کے اندر اختلافات پھیل گئے ہیں احتجاج کے اوپر، تاکہ اس کو اور کنفیوز کیا جا سکے، مطلب جو پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں وہ بھی کنفیوز ہو جائیں، تاکہ یہ جو ہے نا مطلب یہ احتجاج اس کو کمزور کیا جا سکے یا ختم کیا جا سکے۔ تو ہر طرف سے جو نا وہ حملہ آور ہے کمپنی، اور گنڈا پور کے ذریعے بھی، اپنے ٹوٹوں کے ذریعے بھی سارا کچھ کر رہی ہے۔ نمبر دو جو ہے نا، یہ تو ہو گیا گنڈا پور۔ دوسری طرف سے یہ دیکھیں کہ عمر ایوب اور یہ جو بیرسٹر گوہر ہے وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ یہ کر رہے ہیں کہ وہ اپنی جو آئینی ترامیم ہے نا ان کے اندر برابر شریک ہو رہے ہیں، ان کے اندر سارے مسودے لے رہے ہیں، اپنے مسودے دے رہے ہیں، اور یہ مطلب ہے اپنا مسودہ کیوں دے رہے ہیں؟ حالانکہ ان کو، یہ پی ٹی آئی والوں کو، یہ بڑا زبردست نقطہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، پی ٹی آئی والوں کو قطعی طور پہ ان آئینی ترمیم میں شامل ہونے نہیں چاہیے۔ اگر ان کی ایک بھی آئینی شک جو ہے نا پورے مسودے کے اندر ایک بھی انہوں نے پیش کر دی اور وہ منظور ہو گئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آئینی اور قانونی طور پر اس حکومت کو مطلب ہے ٹھپا لگا رہے ہیں کہ یہ حکومت جائز اور قانونی ہے۔ کل کو کوئی بھی معاملہ کھلے گا نا اگلے چیف جسٹس کے آنے کے بعد، تو وہ یہ کہیں گے جی انہوں نے ہمارے ساتھ مل کے ترمیم کی اس اسمبلی سے، تو یہ اسمبلی تو جائز ہے، قانون ہے۔ اگر یہ اگر 47 کی ہوتی تو یہ کیوں ہمارے ساتھ ملتے ترمیم کرنے کے لیے؟ تو یہ قانونی طور پر ٹھپا لگا رہے ہوں گے اگر یہ اپنی آئینی ترمیم کے ساتھ ان کے ساتھ کھیلتے ہیں، یا ان کے ساتھ اپنی آئینی ترمیم پیش کرا کے پاس کرواتے ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے۔ ان کو ہاتھ ہی لگانا چاہیے کہ ان کو آئینی ترمیم کی طرف جانا ہی نہیں چاہیے سرے سے، کیونکہ ہم تو یہ خود کہتے ہیں کہ یہ 45 کی حکومت ہے، یہ مطلب یہ ہاری ہوئی حکومت ہے، اس کا کوئی مطلب ہے ہی نہیں تعلق اس کا پرائم منسٹر کا، نواز شریف کا، شہباز شریف کا اس حکومت کے ساتھ، یہ سب مطلب ہارے ہوئے لوگ ہیں، تو پھر آئینی ترمیم کیوں کرا رہے ہیں؟ نمبر دو یہ ہو گیا۔ یقین مانے اگر آپ 15 اکتوبر کو یہ پی ٹی آئی احتجاج کر لیتی ہے تو ان کو، اس اسٹیبلشمنٹ کو لگ پتہ جائے گا۔ اور اب وہ جو گنڈا پور جو اپنا لے گیا تھا مطلب احتجاج کے جو رستے میں کارواں روک کے واپس چلا گیا تھا، اب آئے نا دوبارہ ذرا، اب ثابت کرے کہ میں واقعی عمران خان کا لائل ہوں، اور میں واقعی پی ٹی آئی کا ہمدرد ہوں، اور میں واقعی کمپنی کا ٹاؤٹ نہیں ہوں، تو وہ اس کو آنا چاہیے۔ وہ آنے کے بجائے الٹی مخالفت کر رہا ہے، وہ کہتا ہے نہیں ہونا چاہیے احتجاج۔ اس کو پتہ ہے کہ اگر احتجاج ہوا تو مجھے پھر کہا جائے گا کہ آؤ اور احتجاج کرو اور لے کے آؤ قافلہ،
تو وہ اس لیے وہ اب وہ ننگا ہو گیا سب کے سامنے. اور آخری پوائنٹ جو ابھی میرے ذہن میں آیا وہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہے نا کہ اسلام آباد میں 8 ستمبر کا جلسہ تھا، پتہ نہیں کون سا تھا، تو وہ کمپنی نے اسٹیبلشمنٹ نے رکوانا تھا. تو وہ اس کو رکوانے کے لیے انہوں نے فوری طور پر سواتی صاحب کو بھیجا تھا ادھر اڈیالہ جیل میں صبح 7 بجے، کیونکہ اس وقت کمپنی نے خود یہ چیزیں رکوانی تھی. تو فوراً دروازے کھول دیے تھے اس کے عدالت کے. صبح 7 بجے عمران خان صاحب کو اٹھا کے کہا کہ جی ہم وہ جلسہ ملتوی کرنے کا وہ کہہ رہے ہیں تو آپ کو یہ بینیفٹ ملیں گے. وہ بھی انہوں نے چکر دے دیا تھا، بعد میں چکر ہی دیا تھا نا. جلسہ تو رکوا لیا تھا لیکن بعد میں چکر دے دیا تھا. اس کے بعد جلسہ ہوا سنجانی میں، لیکن ہزاروں لوگوں کو گرفتار کر لیا اور مقدمے بھی کیے اور اسٹیج بھی توڑ دیا، پتہ نہیں کیا کیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب بھی یہ دروازے کھول سکتے ہیں نا. احتجاج رکوانا ہے اگر 15 اکتوبر کا تو دروازے کھول دیں صبح 7:30 بجے کی بجائے چلو 9 بجے کھول دیں. کھول کے تو عمران خان سے ملاقات کرا دیں. بات اتنی سی ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کو رہا کر دیں، وہ انشاءاللہ تعالی رہا عدالتوں سے ہوں گے اور اپنے عزت و احترام سے ہوں گے. ملاقات کرائیں، ان کے حالات بتائیں کیا اندر جائے تو بات ختم ہو جائے گی.